جی السلام علیکم 2024 کے کوشچنس پورے کرنے کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں 2023 کے کوشچنس کے اوپر. سبجیکٹ ہمارا سوشیولوجی ہے اور یہ کوشچن نمبر 2 ہے 2023 کا. اور کوشچن کچھ اس طریقے سے تھا کہ ایجوکیشن از این امپورٹنٹ سوشل انسٹیٹیوشن. ہاؤ کانفلکٹ اینڈ فنکشنلسٹ پرسپیکٹو ویو ایجوکیشن ایز انسٹیٹیوشنلائزڈ ایکٹیویٹی. Which of these approaches can best describe the education system in Pakistan and how? یعنی کہ پہلے تو وہ ہم سے اس میں ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن پہ بات کر رہا ہے. سوشل انسٹیٹیوشنز میں چلا گیا, اس میں بھی پرٹیکولرلی ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن پہ. پھر اس نے ہم سے مانگ لیا فنکشنلسٹ پرسپیکٹو اور کانفلکٹ پرسپیکٹو کا ویو آن ایجوکیشن. اور لاسٹ میں اس نے کہا کہ پاکستان کے سسٹم جو ان سا ہے اس کو کیا بیسٹ ڈسکرائب کرتا ہے, فنکشنلسٹ ویو یا کانفلکٹ ویو. تو یہ کوشچن تھا ہمارا. اس کی آؤٹ لائن دیکھ لیتے ہیں ہم نے کیا بنائی ہے. جی تو آؤٹ لائن میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جائے گا انٹروڈکشن. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ میں ہم ڈیفائن کر لیں گے کہ ایجوکیشن ایکچولی ہے کیا. اور پھر تھرڈ اس کے فنکشنلسٹ پرسپیکٹو کیا ہے ایجوکیشن پہ. فورتھ اس کے کانفلکٹ پرسپیکٹو کیا ہے ایجوکیشن پہ. یہ ہمارے کوشچن کا پہلا پارٹ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر ہمارا کوشچن کا سیکنڈ پارٹ ہے کہ وچ پرسپیکٹو بیٹر ڈسکرائبس پاکستان ایجوکیشن سسٹم اینڈ ہاؤ. اس کے بعد ہمارے پاس کریٹیکل انالیسز اور لاسٹ میں کنکلوژن. ایک چیز میں نے پہلے بھی بہت دفعہ بتائی ہے, دوبارہ کہہ دیتی ہوں کہ ایک تو کریٹیکل انالیسز اپنا جو اوپینین آپ ضرور دیں تاکہ ایگزامینر کو پتہ چلے کہ آپ کی اس سبجیکٹ کے اوپر یا اس ٹاپک کے اوپر ایک گرپ ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے. دوسرا یہاں پہ نارملی تو پرسپیکٹیوز تینوں دینے چاہیے, لیکن کیونکہ اس نے جو سوال ہے وہ کنفائنڈ کر دیا ٹو فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو اینڈ کانفلکٹ پرسپیکٹیو, تو ہم اسی تک ہی اپنے آپ کو رکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہوئے ہم ایجوکیشن کی ڈیفینیشن, انٹروڈکشن پہلے دیکھ لیتے ہیں. یہ انٹروڈکشن ہو گیا. انٹروڈکشن ایز یوزول ہم نے جرنل سٹارٹ کیا اور اس کی اینڈنگ جو ہے وہ بالکل ہم اسپیسیفک کریں گے. انٹروڈکشن کچھ اس طریقے سے لکھا ہے کہ سوسائٹیز فیوچر لارجلی ڈیپینڈس آن سکسیزفل سوشلائزیشن آف نیو ممبرز. یہ ایجوکیشن کا فنکشن آ گیا. In some pre-industrial societies, education is largely informal and occurs mainly within the family. Every society develops a system of education. یہ ایجوکیشن کی امپورٹنس آ گئی. اس کے بعد آ گیا it consists of roles and norms that ensure transmission of knowledge, values and patterns. یہ ہمارے پاس ایجوکیشن کا ایک کریکٹرسٹکس آ گئے. اور لاسٹ میں ہم نے لکھ دیا کہ they are inherited from one generation to another. آگے چلتے ہوئے ہم ایجوکیشن کی 3 ڈیفینیشنز دیکھ لیتے ہیں. کوئی بھی 2 ڈیفینیشنز جو آپ کو ایزیلی یاد رہ سکیں وہ آپ نے یاد کر لینی ہے, لیکن کوشش کریں کہ وہ ڈیفینیشن ہو جو اچھے سے اس ٹاپک کو یا اس سبجیکٹ کو ایکسپلین کرے. جس طرح پہلی والی ہماری جو سی ہے وہ اس کو کافی ڈیٹیل سے ایکسپلین کر رہی ہے, جو میں ریڈ آؤٹ بھی کر دیتی ہوں کہ ایجوکیشن از اے سوشل انسٹیٹیوشن تھرو وچ سوسائٹی پرووائڈس اٹس ممبرز ود امپورٹنٹ نالج including basic facts, job skills and cultural norms and values. آگے چلتے ہوئے ہم فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے ایجوکیشن کے اوپر. وہ ہمیں کہتا ہے کہ جی فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو providing moral education that helps form a more cohesive and social structure by bringing together people of diverse backgrounds. According to Durkheim, فنکشنلزم میں جو سب سے بڑا ہمارے پاس پروپوننٹ ہے وہ درخائم ہے, ایمال درخائم. اکارڈنگ ٹو درخائم, سوسائٹی از اے کمپلیکس سسٹم وچ ورکس ٹوگیدر ٹو پروموٹ اسٹیبلٹی. اٹ emphasizes the way in which each part of society contributes to the whole as to maintain social stability. Functionalist society and institution in society are independent, or society is much like human body, or each part helps to maintain state of balance needed for system to operate smoothly. پھر ہمارے پاس ایک مینیفیسٹ فنکشن اور لیٹنٹ فنکشن دو آ گئے. مینیفیسٹ فنکشن کیا, انٹینڈیڈ اینڈ ریکگنائزڈ ریزلٹس ہیں. مینیفیسٹ فنکشن آف ایجوکیشن کیا ہے, ٹرانسمیشن آف کلچر, کریشن آف کامن آئیڈینٹی, سلیکشن اینڈ اسکریننگ آف ٹیلنٹ اینڈ پروموٹ پرسنل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. اس کے بعد ہمارے پاس لیٹنٹ فنکشن ہے, an action that produces an unintended and unrecognized result. ٹھیک ہو گیا.
پھر ہمیں بتا دیے اس نے فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو ہمیں اچھے سے ایکسپلین کر دیتا ہے فنکشنز آف ایجوکیشن کیا ہیں. سب سے پہلے سوشلائزیشن کی بات کر لیتے ہیں. پہلا فنکشن اس کا آل سوسائٹیز مسٹ ہیو این ایجوکیشنل سسٹم a way of teaching the young the tasks that are likely to be expected of them as they develop and mature into adulthood. ٹھیک ہے, پہلا ہمارا فنکشن آف ایجوکیشن سوشلائزیشن ہے. دوسرا کلچرل ٹرانسمیشن ہے. Major portion of society's knowledge are passed from one generation to the next. In complex pluralistic society with competition among ethnic and other minority groups for economic and political power, the decision about which aspect of culture will be transmitted is the outgrowth of complicated process. ٹھیک ہو گیا, کلچرل ٹرانسمیشن ہو گیا. پھر سوشل پلیسمنٹ اس کا تیسرا فنکشن ہے ایجوکیشن کا. Some jobs require few skills and can be performed by people of lesser intelligence. Other jobs require higher intelligence and advanced education. ٹھیک ہے, تو سوشل پلیسمنٹ آ گئی ہماری یہ. پھر ہے ہمارے پاس ریپلیسنگ دی فیملی فنکشن. One related function of many public schools is to provide child care outside the nuclear family. A related service school is to provide children with at least one nutritious meal. یہ نارملی ڈیولپڈ کنٹریز میں ہوتا ہے, ڈیولپنگ میں نہیں ہے, لیکن یہ ڈیولپڈ کنٹریز میں ضرور اب ایک یہ نیا ٹرینڈ ہے جو کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کانفلکٹ پرسپیکٹیو کیا ہے اباؤٹ ایجوکیشن. سوشل کانفلکٹ انالیسز ایکسپلینز ہاؤ اسکولنگ both causes and perpetuates social inequality. A conflict approach challenges the structural functional idea that schooling develops everybody's talents and abilities by claiming that schooling plays a part in social stratification. Conflict theory thus sees educational system as means for maintaining status quo. یعنی کہ کانفلکٹ پرسپیکٹیو جو سا ہے وہ کہتا ہے کہ ایجوکیشن صرف ایک ذریعہ ہے کس چیز کا, کہ سوشل اسٹریٹیفیکیشن کو, سوشل انیکوالٹی کو قائم رکھ سکے, اور اسٹیٹس کو جو آلریڈی سوشل انیکوالٹی یا جو اسٹریٹیفیکیشن موجود ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے, اس کو زندہ رکھنے کے لیے ایجوکیشن جو ہے وہ کام آتا ہے. پھر وہ بات کر دیتا ہے سوشل کنٹرول کی. ایجوکیشن اینڈ سوشل کنٹرول. اسکولنگ از اے وے آف کنٹرولنگ پیپل ری انفورسنگ ایکسیپٹنس آف اسٹیٹس کو. یعنی کہ یہ وہ طریقہ ہے جس کے تھرو ایجوکیشن جو ان سے ہے وہ سوشل انیکوالٹی مینٹین کرتا ہے تھرو سوشل کنٹرول. پھر ری انفورس کرتی ہے ایجوکیشن انیکوالٹی. وہ کیسے؟ فلفلمنٹ آف ونز ایجوکیشن از کلوزلی لنکڈ ٹو سوشل کلاس. اسٹوڈنٹس آف لو سوشو اکنامک اسٹیٹس are generally not afforded the same opportunities as students of higher status, no matter of how great academic ability or desire to learn. ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں ہم ہڈن کریکولم. اگلا اس کا کانسیپٹ ہے, وہ کہتا ہے اسکولنگ از اے وے آف کنٹرولنگ پیپل ری انفورسنگ ایکسیپٹنس آف اسٹیٹس کو. ہڈن کریکولم refers to social attitudes and values taught in school that prepares children to accept requirements of adult life and to fit into social, political and economic statuses of society. اس کے بعد ہے tracking. Assigning students to different types of educational programs such as college preparatory classes, general educational, vocational and technical training. Tracking supposedly helps teachers meet each student's individual needs and abilities. Conflict theorists feel that tracking leads to self-fulfilling prophecy in which students live up to teacher and social expectations. یہ ایک وے ہو گیا سوشل انیکوالٹی کو انفورس کرنے کا. پھر ہمارے پاس لاسٹ طریقہ ہے ایجوکیشن اینڈ سوشو اکنامک اسٹیٹس. اسٹوڈنٹس آر ٹریٹڈ ڈفرینٹلی ود ان اسکولس. اسکولس themselves differ in important ways. The biggest difference is between public and private schools. یہ پاکستان میں بھی خاص طور پہ ہے کہ the difference in funding results in unequal resources. Consequently, children in more affluent areas receive better education than children living in poor communities. یہ وہ طریقے ہیں جن کے تھرو کانفلکٹ پرسپیکٹیو, یہ کانفلکٹ ویو کے جو ان سے تھیورسٹ ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ سوشل انیکوالٹی پرپیچویٹ کی جاتی ہے امانگ دی ینگر یا نیور جنریشن. پھر ہمیں کیا اگلا جو ہمارے کوشچن کا سیکنڈ پارٹ ہے, دیٹ از کہ وچ پرسپیکٹیو ریپرزینٹس پاکستان's ایجوکیشن سسٹم اینڈ ہاؤ. The division and access to education system of Pakistan evidently supports the conflict perspective in all its characteristics. یعنی کہ پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کانفلکٹ پرسپیکٹیو جو ان سے اس کو سپورٹ کرتا ہے یا
اس کے کریکٹرسٹکس اس پہ فلفل ہوتے ہیں. While the unenrolled rate in Pakistan is one of the highest in the world, unfortunately it exists mainly in financially deprived class. Similarly, bifurcation of public and private schools is also enrooted in class culture. آگے ہم دیکھتے ہیں پبلک سکولز کہ وہ کیسے ہمارے خیال میں یہ کانفلکٹ پرسپیکٹو کو اسسٹ کرتا ہے یا اس کے کریکٹرسٹکس پہ پورا اترتا ہے. وہ اس طریقے سے کہ پبلک اسکولز از اے وے آف مینٹیننگ سوشل کنٹرول. پھر ہڈن کریکولم پہ بھی یہ پورا اترتا ہے. وہ کیسے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز اسپیشلی ان پرائیویٹ اسکولز ٹو انفورس اسٹیٹس کو. ٹریکنگ ہے وہ بھی پاکستان میں پورا اترتا ہے. ٹریکنگ کا کانسیپٹ بھی کہ پاکستان میں بھی سیورل ایجوکیشنل پروگرامز ہیں, ٹیکنیکل, ووکیشنل, ٹیپٹا وغیرہ ایکسیٹرا. پھر ری انفورس کرتا ہے انیکوالٹی, وہ بھی کریکٹرسٹک جو ہے وہ کانفلکٹ پرسپیکٹو کا پورا اترتا ہے کہ دا ڈفرینس آف پبلک اینڈ پرائیویٹ اسکولز از اے سورس آف سچ انیکوالٹی. پھر ایجوکیشن اور سوشو اکنامک اسٹیٹس بھی یہاں پہ پورا اترتا ہے. فار ایگزامپل جو امیر لوگ ہیں وہ پرائیویٹ اسکولز میں جاتے ہیں, جو غریب ہیں وہ پبلک اسکولز میں جاتے ہیں سرکاری اسکولوں میں. اور جو پبلک اسکولز میں بھی ایک ڈفرینس ہے, وہاں پہ بھی اگر دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایک ڈفرینسیشن نظر آتی ہے. آگے چلتے ہوئے ہم کوشچن کو سالو آؤٹ کرنے کے بعد پورا اس کے بعد جو ہمارا ہے اگلا اسٹیپ وہ ہے کریٹیکل انالیسس کا. کریٹیکل انالیسس اس میں کچھ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہمارا جو پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کیسے فنکشنلزم کو یا فنکشنلسٹ ویو کو بھی سپورٹ کرتا ہے. وہ ایک کریٹیکل انالیسس اس کا ہو سکتا ہے کہ نہیں ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے ان مینٹیننگ سوشل آرڈر اینڈ ایکویلیبریم اور سوشل کنٹرول ان پاکستانی سوسائٹی, خاص طور پہ ان سوسائٹی لائک پاکستان جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے ایشوز بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہو گیا, تو اس طریقے کا کریٹیکل انالیسس ہو سکتا ہے. جی جو ہمارا لاسٹ اسٹیپ ہے دیٹ از کنکلوژن ایز آلویز. اور کنکلوژن جو ہے وہ ہم اس طریقے سے اس کا لکھ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان فلفلز آل دی کریکٹرسٹکس آف دی کانفلکٹ پرسپیکٹو یا کانفلکٹ ویو ان سوسائٹی. اس کو پھر ہم آگے ایکسپلین کر دیں گے ایک لائن میں, یہ ایک سینٹنس میں سوری, کہ کس طریقے سے وہ فلفل کرتا ہے. یہ ہم پہلے پیچھے بتا بھی چکے ہیں. اس طریقے سے ہم ایک اسپیسیفک سٹانس لیتے ہوئے کنکلوژن کو اسٹارٹ کریں گے اور اس کو ہم بالکل ایک جرنل اس پہ موڈ پہ اینڈ کریں گے. فار ایگزامپل دیٹ کوڈ بی کہ ایجوکیشن از این انسٹیٹیوشن وداؤٹ وچ دی سوسائٹیز کین ناٹ سروائیو اینڈ اٹ از of utmost importance for socializing the younger generation. اس طریقے کا کچھ ایک جرنل ویو دے کے ایجوکیشن کے اندر رہتے ہوئے ہم اس کو ایک براڈر ویو دے کے اور اس کو ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو ویڈیو ہماری اگر اچھی لگے اسے ضرور لائک بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ہمیں اپریشیٹ کرنے کا. اور اس کے علاوہ ہمارے لیکچر کو امپروو کرنے کا اگر کوئی بھی آپ کو آئیڈیا ہو وہ ضرور بتائیں. کانٹینٹ امپروو کرنے کا یا کانٹینٹ میں کہیں پہ بھی غلطی ہو وہ بھی ضرور بتائیں. اس کے علاوہ سوشیولوجی میں اگر کوئی ٹاپک ایسا جو آپ چاہتے ہو ہم کور کریں وہ بھی ضرور بتائیں. سوشیولوجی سے ہٹ کے کوئی ایسا سی ایس ایس کا کویسچن یا سی ایس ایس سے ہٹ کے کوئی ایسا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا کویسچن جو وہ چاہتے ہوں کہ ہم حل کر کے دیں, کہیں پہ انہیں مشکل آ رہی ہے, ضرور ہمیں فیڈ بیک دیں. آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ایک راستہ ہوتا ہے ہمیں بہتری کی طرف لے کے جانے کا, اور ہماری بہتری مینس سب کی ان جنرل آل اسٹوڈنٹس کی بہتری. تو کائنڈلی ضرور لائک بھی کریں ایٹ دی اینڈ اگین اور سبسکرائب بھی کریں. تھینک یو ویری مچ.